السلام علیکم ایوری ون. آج میرے ساتھ ڈاکٹر فضل محمود ہیں اور یہ ایک جان میکسویل کے کچھ ٹرینر ہیں. اس کے علاوہ جو تھنک اینڈ گرو رچ جو پرسنل ٹرانسفارمیشن کی بائبل مانی جاتی ہے اس کے ٹرینر ہیں. آج ہم بات کریں گے ان سے جو ہمارا ورچوئل اسسٹنٹ کا نیا پروگرام ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر، اور ان کے کچھ سوالات ہیں وہ ان کو جواب دیں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. جی فضل بھائی. شکریہ ریحان بھائی موقع دینے کا کہ آپ سے نہ سمجھی کے کچھ سوال کروں تاکہ مجھے سمجھ آئے. تو واقعی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں آپ سے خاصا متاثر ہوا ہوں چند دنوں میں. آپ کی ایفرٹس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور حوصلہ دے. اور واقعی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس طرح کے پروجیکٹس کو. اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کو یکسر بدل رہے ہیں آپ کے مشوروں سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے. آج کے دور میں امید کی یہ چھوٹی چھوٹی جو کرنیں ہوتی ہیں یہی ہمیں زندہ رہنے کا سہارا دیتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی ان میں سے ایک کرن ہیں لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روشنی دے تاکہ لوگوں کو واضح نظر آنے لگے آپ کی دی ہوئی مشوروں سے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی ہمت دے انہیں. تو آپ پوچھئے جو اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی طرف سے آواز آئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے جواب دوں پھر میں اپنے سوال کروں. صحیح. کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا صرف یہ ورچوئل اسسٹنٹ والا ہے تو میں تو آپ سے تھنک اینڈ گرو رچ کے اوپر ایک آدھا پونا گھنٹے کا ٹاک کروں گا آپ کے جی اوپر. فی الحال آج جو ہے وہ آپ میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے جو بھی آپ کے سوال ہوں اس میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیجیے کہ ہم یہاں سے لاکھوں لوگوں کو پاکستان سے امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، میرا پہلا ٹارگیٹ جو آڈینس ہے نا وہ پاکستانی ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانیز ہیں وہ پاکستانیوں کو جانتے ہیں، پاکستانی مزاج کو سمجھتے ہیں، پاکستانی کلچر کو سمجھتے ہیں. تو اگر میں امریکن کو بولوں گا نا کہ یار تم $100 میں بندہ رکھ لو مہینے کا، تو پہلے تو وہ تعجب کرے گا، پھر وہ شک کرے گا، وہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ میں اس کو بندہ $100 میں کوئی انسان کام بھی کر سکتا ہے. جی تو یہ پرابلم مجھے بہت بڑا آ رہا ہے کہ مجھے جو بیٹا الفا ورژن ہے اس کے لیے پاکستانیز ایسے چاہیے جو جی میرے سے 1 2 5 بندے رکھ لیں اور جا کے میں اس پروسیس کو بہتر بنا سکوں. مجھے کرنا کیسے ہے، میں نے پہلے ہی کیا نہیں ہے. میں اس کو ٹویکنگ کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کی شکل بن جائے بجائے اس کی کہ میں امپلائمنٹ ایجنسی بنوں جس کے اندر مجھے کرنا پڑے. تو میں خود اس کو اس لیے کر رہا ہوں اپنے ہینڈز آن جا کے میں سیکھ سکوں، کانسٹنٹلی ٹویک کر سکوں، پیوٹ کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹھکانے لگا سکوں کہ وہ کچھ کام کر لیں، چاہے وہ دبئی میں رہتے ہوں لوگ، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں. جی جی وہ اپنے لیے ایک بندہ $100 ایسے پیسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ ہوں، تو لوگ اپنے لیے اپنی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. یہ ایک فیسلٹی ان کو مل گئی ہے انٹرنیٹ کی، وہ نہیں یوز کر رہے تھے، اب کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے سوال کریں جو آپ جی ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی کاز ہے. تو آج جیسے میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو اس انٹرویو سے کہ میری بات ہو رہی تھی کچھ دوستوں سے یہاں پر، اور وہ انہوں نے یہ بہت اچھا لگا یہ آئیڈیا کہ $100 میں ایک ورچوئل اسسٹنٹ، جو یہاں کے لحاظ سے وہی والی بات ہے کہ پینٹس سے $100 پر دیم، اور ایک اچھا ٹیلنٹڈ ینگ مین کوئی مل جائے جو ان کے کام کر سکے. تو صرف 2-4 چیزیں ان کے ذہن میں تھیں. وہ پہلی بات تو یہ کہ اسکلز کے بارے میں وہ تو ہم نے بتایا وہ تو انٹرنشپ ٹائپ کا پروگرام ہے. آبویسلی دے آر گوئنگ ٹو لرن اینڈ گرو. جیسے جیسے آپ انہیں اسائنمنٹ دیں گے وہ سیکھتے بھی جائیں گے، اور آپ کو ایک بڑے نامنل بلکہ لیس دین نامنل ویجز پہ اتنا اچھا کام کر کے دے گا کیونکہ اس کو گرو کرنا ہے اور وہ آپ سے ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنا چاہ رہا ہے لانگ رن میں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ذہن میں ان کے سوال تھا وہ تھوڑا سا کانفیڈینشیلٹی کا تھا کہ بھئی لوگ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کا جو لیول ہے نا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی پروفیشن میں، مطلب وی لو یو بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ یو کائنڈ آف سچویشن ہوتی ہے کہ جی بڑا پیار تو ہے آپ سے لیکن اگر پہ ٹرسٹ کرنا بھی تو لازم ہے نا. اور لوگ In God سمجھتے we trust and cash we believe. یس
اور پھر وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ کے بغیر آپ کو پتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کاپی رائٹس کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی پراپرٹی ہوتی ہیں، سو وہ نہیں چاہتے کہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائیں اور مس یوز ہو جائیں، یا اور ایسا ہوا ہے بیکاز آف فائبر وغیرہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی بڑے چونکہ جنرل اور کامن پلیٹ فارمز ہیں، اور ضرور نہیں انہوں نے کسی پاکستانی کے بارے میں کہا، مگر ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسی چیٹنگ ہو گئی، کسی نے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے لیا اور پھر اس کو مس یوز کیا، کسی نے پاس ورڈ لے کے اور کانٹینٹس کو کسی اور کو بیچ دیا. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اب اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ینگ پیپل، دے ہیو ٹو رن دس تھرو دیئر اون مائنڈ، کہ دیکھیں ایمانداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے ریزلٹس، کیونکہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لائی سو یو ہیو ٹو ریمبر وٹ یو سیڈ. تو جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو آتا ہے اسکل، تو آپ ایمانداری اور سچائی سے بتائیں. تو میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا جو اسکریننگ پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا جو فی الحال اسکریننگ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کو اب جھوٹ بھی نہیں جانا جاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. تو ہم اب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں، مطلب اس کا یہ کہ ہم ان کو اب چھوٹا سا اسائنمنٹ دیتے ہیں، اگر وہ اسائنمنٹ کر کے دے دیتے ہیں تو وہ بندہ صحیح ہے، اگر اسائنمنٹ کر کے نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں بھائی بندہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہم دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں آپ چھوٹا سا کوئی اسائنمنٹ ٹیسٹ بنا کے دے دیں اور وہ آپ کرتے ہیں. سیکنڈ چیز، ہم اپنے اندر ایویلیویشن کا سسٹم ڈال رہے ہیں تاکہ ہم خود ریٹ کر سکیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے جی میں تو انگریزی کا ایکسپرٹ ہوں جی، تو وہ جا کے ٹیسٹ دے گا اور ٹیسٹ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ کا اسکور کیا ہے، وہ جو بھی بتائے ہمارا اسکور ہی ہے. جیسے ای بے میں ریٹنگ ہوتی ہے، اوبر میں ریٹنگ، ہم اس کی ریٹنگ اسیس کریں گے. تو یہ ابھی فی الحال جو ہے ہم مینولی کر رہے ہیں. اور جتنے جلدی ہو سکے گا، کیونکہ مجھے اسکیل کرنا ہے، میں ملین لوگوں کو اس پہ داخل ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے سسٹمز کی ضرورت ہوگی. تو سسٹمز میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیسے ڈالوں، مجھے نہیں آتا ہے. I'm trying to find solutions to automate it as soon as possible. جہاں تک رہ گیا پرائیویسی کا معاملہ، تو جو میں آپ کو ویڈیو بھیجی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں پلے کر دیتا ہوں. اس میں وہ انگریزی میں ہی ہے، اور اس میں نے کلیئرلی بتایا کہ آپ اگر بندہ ہائر کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ بالکل بھی اس کو پاس ورڈز نہ دیں، اور اس کا خیال کریں کہ جی آپ اپنے پاس ورڈز نہیں دیں، کریڈٹ کارڈ کے نمبرز نہ دیں اس کو، اور آپ وہ کام دے دیں جو بالکل آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز ٹائپ کرا لیں، ویڈیوز ایڈٹ کرا لیں، کورسز بنوا لیں، تو جس کا لیک ہونے سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. نہیں تو لیکن جیسے وہ ویسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیونکہ میں بھی ٹیکنیکلی بڑا الٹریٹ ہوں. تو اب جیسے میں نے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کرانا ہے تو آبویسلی اس کا لنک بھیجنا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ میرے یوٹیوب چینل میں بھی اس کو انٹر ہونا ہوگا، کریکٹ؟ ضروری نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کا ایڈیٹر ایکسس اس کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے فیس بک پیج کا بھی ایڈیٹر ایکسس دے سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ اس پہ کچھ پوسٹ تو کر سکتا ہے، اس کو قبضہ نہیں کر سکتا. اچھا. اور جب آپ کرنا شروع کریں گے تھوڑے دن تو آپ کو تھوڑا بہت بھروسہ آ جائے گا، اور اس کو آپ ایڈیٹر ایکسس دے دیں گے تو وہ اپلوڈ کر سکتا ہے. اور نہیں تو آپ کو اگر ابھی بالکل نیا بندہ ہے تو آپ خود ہی اپلوڈ کریں، اس کے اوپر ایڈٹ کر کے وہ آپ کو دے دے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. اچھا. تو اسی لیے کیونکہ میرے کو نہیں پتا تھا یہ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ اگر اپنا کانٹینٹ there are no stupid questions as you know. جتنا آپ سوال کریں گے مجھے اتنا انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ لوگوں کو کیا سوال ہے. ہاں. اور دوسرا جیسے کویسچن وہی تھا کہ ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو پے دیم، تو مطلب کریڈٹ کارڈ آپ نے کہا، کریڈٹ کارڈ، پے پال، بٹ کوائن جیسے آپ نے. اچھا. تو ٹھیک. اور اس کے بعد یہ دوسرا ایک جیسے ویب سائٹس ہیں لوگوں کو مینیج کرانی ہوتی ہیں، تو اس کے بھی ایکسپرٹس ہیں. ہمارا جو پول میں اس وقت لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ تقریباً 7,500 لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں.
تو ان 7,500 لوگوں میں سے بندہ نکال کے دینا اس وقت بہت آسان ہے، اور یہ 7,500 بندہ میں نے صرف 10 دن میں جمع کر لیا ہے. تو اگر میں نے 2-3 ویڈیو اور بنا کے لگا دی تو مجھے تو چکر آ رہے ہیں سوچ کے کہ یہ میں ان کو کھپاؤں گا کیسے. بندے لانا تو میرے لیے مشکل اب نہیں رہا ہے الحمدللہ، لیکن ان کو کام دینا بھی ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے کہ مجھے اس وقت میں فوکس کر رہا ہوں. مجھے ساری چیزیں بیلنس کرنا پڑ رہی ہیں، سسٹم، پلیٹ فارم، امپلائر، چیک بیلنسز، لوگوں کی کوئری. تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. میرے پاس اس وقت 10 لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ سب میری ہیلپ کر رہی ہے، بٹ اسٹل اٹس ناٹ انف. آئی کانٹ ہائر فاسٹ انف پیپل. جو ٹرسٹ ایوری ویئر چیلنج ہوتا ہے، لوگ بول کے کچھ آتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ایک بندے کو رکھنا، سمجھانا ٹیکس ٹائم. تو دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے 10 لوگوں کی ٹیم ہے، تو یہ چونکہ آپ والنٹیرلی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کوئی چارج نہیں کر رہے اس میں، یو آر پیسنگ دیٹ منی ٹو ان لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو جائے گی. تو مطلب یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ایک تجسس ہے نا اس بات کا بھی. سو میرا اپنا ٹیلکو کا بزنس ہے، اور اس سے جو میری آمدنی آتی میں اس کو خرچ کرتا ہوں. اس پروجیکٹ میں ہم لوگ پیسے کما رہے ہیں جو کہ ہماری فاؤنڈیشن کو جا رہے ہیں. میری کوئی تنخواہ نہیں ہے. $10 پر بندہ ہم پر 10% ایکچولی ہم چارج کر رہے ہیں. آپ کا جو پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی اس کی فیس ہوتی ہے، ہماری جو ٹیم ہوگی اس کی تنخواہیں ہوں گی، وہ ہم 10% ایکسٹرا فیس. تو آپ کو 100 کا نہیں بندہ پڑے گا، آپ کو 110 کا پڑے گا. ہم اس کے اوپر فیس چارج کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر دیٹ میک سینس. Hopefully we can break even in that 10%. یا نا وہی بات ہے کہ لیکن کم از کم دے شوڈ بی رینومریٹڈ. مطلب بالکل مفت میں کام جب ہوتا ہے نا تو وہ پھر ذرا لوگ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یار جب یہ کچھ بنا نہیں رہے تو پھر یہ کچھ سنجیدہ بھی نہیں لگے ہوں گے، اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں. تو انہیں کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ان کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مطلب یہ جو ابھی ہماری بات ہوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کی تو بات آپ نے کی، اس کے ساتھ ساتھ یوڈیمی کورسز کی بات ہوئی، اور اب آپ بتا رہے ہیں جیسے یہ بک کیپنگ جو کرتے ہیں لوگ، تو یہ بھی آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو بک کیپنگ اور اس کا ایکسپیرئنس ہو؟ اس وقت ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ سیکھنے کو بھی تیار ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے میں نے 1-2 لوگوں سے انٹرویو کروائے تھے، تو میں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے انٹرویو، جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اسٹریم یارڈ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آئیں اور بولیں. تو جیسے وہ رمضان بھائی تھے، اگر مجھے ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں ان کے 3-4 انٹرویو کروا دوں گا. جیسے ہی میں ان کے 3-4 انٹرویو کروا دوں گا، ان کا کیمرہ فیئر چلا جائے گا، ان کو جتنی باتیں پڑھنی تھی وہ پڑھ جائیں گی. 5واں انٹرویو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے. تو یہ میرا ایک ایکٹیویشن کا پروسیس میں نے بنایا ہوا ہے کہ میں اچھے لوگ جب مجھے نظر آتے ہیں میں ان کو پکڑتا ہوں اور ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر. آج کل کیونکہ سیزن لگا ہوا ہے، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس ٹائم ہے، تو میں نے 10 بندے رکھنے تھے انٹرویو کرنے کے لیے. میں چاہتا تھا میں 10 اور رکھ لیتا ہوں، جب میرے پاس اتنا بڑا پول ہے 10 تو میں ہی رکھ لوں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انٹرویو کرنے کے ٹریننگ پروگرام بنا دیا 45 منٹ کا. اس پہ ہم نے اناؤنس کیا کہ ہمیں 10 آدمی رکھنے، آپ ٹریننگ فری میں لینا چاہتے ہیں تو آ جائیں. 600 لوگ آ گئے ٹریننگ لینے کے لیے. اب ہم ان 600 لوگوں کی میں سے 400 کو ٹرین کر دیں گے، کیونکہ 200 لوگ سیریس نہیں ہوتے، ایسے آ جاتے ہیں ہر جگہ. تو وہ 400 بندے ٹرین ہو جائیں گے، 390 بازار میں آ جائیں گے، 10 میرے پاس آ جائیں گے. اور میرے پاس کون سے 10 آئیں گے جو ٹاپ آف دا کراپ ہوں گے، وہ میرے پاس آ جائیں گے. 390 بازار میں پھر رہے ہوں گے. بندہ ویلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا چلو میں ٹریننگ لے لیتا ہوں. سو دس از ہاؤ وی آر ٹریننگ پیپل. وی آر ٹریننگ ان بلک. اگر آپ مجھے کہیں گے جی مجھ کو کوئک بک کا سافٹ ویئر کا بندہ چاہیے، اگر مجھے نہیں ملا تو میں کیا کروں گا، میں یوٹیوب پہ جاؤں گا، اس کا ٹیوٹوریل ڈھونڈواؤں گا. اگر نہیں ملا تو میں اپنے ٹرینر کو بولوں گا یہ سیکھو اور اس کا ٹیوٹوریل بنا دو. اگلے دن میرے پاس ٹیوٹوریل آ جائے گا اردو میں. اس کے بعد میں اس کو وہی اپنے بلاسٹ کروں گا، لوگوں کو کہوں گا بھائی یہ نوکری ہے، جس کو آنا ہے اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر سیکھنا ہے آ جاؤ، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. جو بندہ ٹاپ کرے گا اس میں سے کسی کو ہائر کر لوں گا. تو اب میرے پاس پول بڑا ہو جائے گا. تو مجھے آپ اگر 5 دن 10 دن دیں گے تو میں آپ کو آپ کا بندہ ٹرین کر کے دے دوں گا. اگر اس کو نہیں بھی آتا ہوگا تو وہ آ چکا ہوگا. اچھا پریکٹس نہیں ہوئی ہوگی بٹ بیسک
again remember you're just paying $100. yes, yes. لیکن اگر اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, آپ کو میکڈونلڈ کے پاس کا بندہ لگانا ہے, فٹ کرنا ہے, بیسک ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, تو آپ چھوٹا ہی تو رکھ رہے ہیں, انٹرن تو رکھ رہے ہیں, آپ کون سا کوئی پی ایچ ڈی سائنٹسٹ رکھ رہے ہیں بھائی تم نے. ہاں نہیں وہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا ہی آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ سیکھتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ جب وہ کرنے لگے گا. تو مطلب یہ اس کے علاوہ جو مخصوص کچھ شعبے ہوتے ہیں, جیسے لائک ریسرچ کا شعبہ ہے, ریسرچرز جو ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ, تو اس کا بھی مطلب کچھ ہے سلسلہ اس میں؟ اچھا دیکھیں, ریسرچ بہت قسم کی ہوتی ہے. ایک کیمیکل ریسرچ کر رہا ہے, ایک بایولوجیکل ریسرچ کر رہا ہے, ایک انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہا ہے, گوگل پہ ریسرچ کر رہا ہے, یوٹیوب پہ ریسرچ کر رہا ہے. تو اگر آپ مجھ کو کہیں گے کہ مجھ کو ایک ایسا آدمی چاہیے, میں نے ایک کسٹمر سروس کے اندر 2 لڑکیاں رکھی ہیں, وہ آپ سے بیٹھ کے سمجھیں گی پہلے کہ آپ کو کیسا بندہ چاہیے, پھر وہ آپ کے لیے دیکھیں گے کہ ہمارے پول میں ہے تو ہم ڈھونڈ دیں گے. اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹ بہت عجیب و غریب ہے, آپ نے کہا جی مجھے تو یہ ریسرچ کرانی, یہ ریسرچ, مجھے اپنے ریسرچ کے لیے بندے رکھنے, تو مجھے آئیڈیا ہے کہ لیکن میری ریسرچ کا طریقہ بہت عجیب و غریب ہے, تو میں نے کہا بھی مجھے یہ بندہ ٹرین کروا کے دے دو. تو میرا ٹریننگ کا پروگرام بنے گا, اس کو ہم وہ ٹریننگ دیں گے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, اور وہ ٹرین ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سے جو ٹاپ 5 لوگ ہیں آپ ان کو اٹھا لیں, باقی لوگ فری میں ٹرین ہو گئے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اور آج کل سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں آؤٹ سورس اسی کو کیا جاتا ہے, ریسرچ کو, کیونکہ ریسرچر کو فل ٹائم رکھنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے یہاں پر, تو ڈیفینیٹلی آؤٹ سورس کرنے ہی بہت مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک, ویری گڈ. تو اس کے علاوہ اور کیا بتانا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں ذرا ہمارے یہاں کے دوستوں کو, تاکہ ہم ان کو میں یہ ویڈیو انگریزی میں ہے, اس کو پلے کر دیتا ہوں, آپ ایک نظر دیکھ لیجئے, پھر کوئی سوال ہو تو, یا آپ نے اردو والی ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو اردو والی لگا دیتا ہوں پہلے. نہیں آپ کسی انگریزی میں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 2 منٹ کی ہے, 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ پوچھ لیجیے گا. These are fantastic human beings, just like you, who are willing to work to raise money for their family because now they're jobless. Hi everyone, how are you doing? So, a lot of people hire virtual assistants. Today, I'm offering you a virtual assistant or an intern for just $100 a month. Most of these people are from Pakistan, and to make sure that these people are of value to you, we are offering you to take up to 3 people a month for absolutely free. So you come into our platform, you pick up a person, you call them up, and if you like them, hire them for 3 days and don't pay them anything. Make sure that they know what you want to get out of them. We have created an extensive online training program, and the internet is full of tutorials. So you can pick up a person and tell them to go and do this task for you. If they perform, hire them. And it's just $100 a month. Imagine what you can do for $100 a month. Imagine the workload they can distribute for you. If you have a job, you can hire people to do part of your job, part of your research for you. We do not guarantee any kind of security for them, meaning please don't give them any passwords. Please don't share your online banking, but give them a try. These are fantastic human beings, just like you, who are willing to work to raise money for their family because now they're jobless. Because the new world of Corona has changed everyone in the world. So have them. Give it a shot. $100intern.com. No, that's awesome. It gives you all the foundational things, basic things for people to know. تو دوسرا یہ اس میں ایک سوال جو ذہن میں آیا تھا وہ بھی کہ how long is going to take to get like fully in action this whole thing? It is in action right now. I have hired, میں نے خود ہی بہت سارے لوگ رکھے ہیں ابھی تو, اور اسی سے اٹھائے ہیں لوگ. آپ
ان کا سی وی منگا لیں, آپ ان سے جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ہائرنگ کا وہ تو جاری ہے نا, ان کے نمبرز ہیں, ان کے فیس بک آئی ڈیز اویلیبل ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, کال کر لیں. اگر آپ ابھی جائیں ہمارے گروپ میں تو وہاں پر آپ اس کا نام ہے $100 اسسٹنٹ, اس میں چلے جائیں اور اس میں جا کے آپ لوگوں نے لکھے ہوئے کہ مجھے یہ آتا ہے ایک کامنٹ کے اندر, اسی میں سے جس کی آپ کو شکل اور فیس بک صحیح لگ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے صحیح لگ رہا ہے, اس سے بات کر لیں 2-4 منٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ ایسا ہے. اس کو کہیں بیٹا آپ ٹرائل پہ آنا چاہتے ہیں, آپ بندہ اٹھائیں, ٹرائل شروع کر دیں. تو یو کین ہائر, 10 منٹ بعد آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوگا اور اس کا انٹرویو آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور آپ خود ہی جج کر سکتے ہیں کہ بندے میں جان ہے یا نہیں. اچھا, یہ جو دوسری چیز جو ذہن میں آ رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ 3 دن ہیں آپ کے پاس اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو اکثر و بیشتر تو میرا خیال اسائنمنٹس ہوں گے, وہ 3 دن میں تو بیچارے کیسے کر سکیں گے؟ تو آپ چھوٹا اسائنمنٹ دے دیں نا. اگر آپ کا بندہ, اگر آپ نے پوری ریسرچ کرانی ہے تو آپ ایسی ریسرچ دے دیں جو وہ 1 دن میں 2 دن میں کر کے دے سکتا ہے. جب وہ 1 دن میں 2 دن میں دے کے دے سکتا ہے تو وہ باقی آگے کا بھی کام کر سکے گا. جی جی, کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 3 دن کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا بڑا شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے کسی کی ایفیکیسی کو اور کسی کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے. اگر آپ اگر بالکل اسی پہ فوکس ہو کے سارا دن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بار بار اسے میسیجز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تو پھر تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جنرلی ورچوئل اسسٹنٹ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. رائٹ, بٹ اگین میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کو اسائنمنٹ چھوٹی دے دیتے ہیں جو وہ آپ کو کر کے دے دیتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ کام کرنے والا ہے یا تو بات ہی کر رہا ہے. جی جی, اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ہم پھر بھی 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں, اگر آپ کو بندہ پھر بھی نہیں پسند آئے تو ہم $50 کاٹ کے اس کو دے دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو فائر کرتے ہیں, دوسرا بندہ رکھیں. ٹھیک, ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ چندہ نہ دیں, بالکل خدا کے واسطے چندہ نہ دیں, ان کو کام دے دیں. چندہ دے دے کے ہم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا گڑبڑ بنا. ہاں نہیں نہیں, بالکل وہی ہے کہ مچھلی نہ کھلاؤ بھائی, مچھلی پکڑنا سکھا دو. آپ کا اگر $50 میں کھا بھی جائے گا تو سمجھ لیجیے گا ایک ڈیسنٹ ریسٹورینٹ میں جا کے نہیں بالکل نہیں, وہ یہاں مطلب میں نے بتایا نا کہ وہ اس کی ورتھ کچھ اور ہے ورسز وہاں کے لیے. So no, that's a good idea and I'm purely like impressed. اور میں اور بھی اس کو یہاں پر اس آئیڈیا کو ایکسپلور کروں گا دوسرے دوستوں میں یہاں پہ جو بھی ہمارے امریکنز ہیں اور ہمارے دیسی امریکنز بھی ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ بزنسز میں ہیں, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو براہ راست وہ صرف آپ کی ویب سائٹ پہ ہی جا کر رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی مخصوص فیس بک گروپ ہے, ایک فیس بک گروپ ہے. کل پرسوں میں آپ کو ویب سائٹ پہ نمبر لگا دوں گا تو آپ اس کو کال کر سکتے ہیں, امریکہ کا نمبر ہوگا. ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک, آپ اس کو کال کر لیں, واٹس ایپ کر لیں, سپورٹ لے لیں, 24 آورز میں سپورٹ کھول دوں گا آپ کے لیے. اور آپ بندے سے بات کریں, گپے لگائیں, پوچھیں بھائی مجھے بندہ رکھنا ہے میں کیا کروں, تو وہ آپ کو مل جائے بتا دیں. ابھی تک میں کسٹمر سروس ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں جو خادم حسین حاضر ہے, آپ پوچھیں کیا نہیں لیکن جی خادم حسین رضوی ہے نا, اس لیے ذرا ڈرتے ہیں لوگ. نہیں, رضوی نہیں لگایا ہاں کیونکہ پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں. بہرحال نہیں بہت اچھی بات ہے, مگر میں وہی سوچ رہا تھا کہ اگر لوگ براہ راست اگر فون کرنا چاہیں کسی سے رابطہ کریں تو براہ راست, ظاہر آپ بتا رہے ہیں کسٹمر سروس کا فون نمبر بھی ہوگا 24/7. فی الحال ہم کسٹمر سروس رکھیں گے, بعد میں نکال دیں گے کیونکہ ہم یہ مطلب پاسبل نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں لوگوں کو پھر میں سپورٹ کیسے دوں گا, اٹس ٹو ایکسپینسو, ایوری تھنگ ول بیکم بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی مین وی آر جسٹ ٹرائنگ آؤٹ وٹ ایور ورک, یو نو بزنس ہے, یو ڈونٹ نو کہ کیسے پیوٹ ہوگا, کیسے چینج ہوگا. ہم نے پہلے 3 دن میں ہی ڈومین چینج کر دیا. پہلے ہم نے $100 اسسٹنٹ رکھا, لوگوں نے کہا نہیں اتنا سستا کیسے ہو سکتا ہے, تو ہم نے کہا اچھا انٹرن رکھ لو بھائی تم, ہم نے انٹرن کیا. تو وی کانسٹنٹلی پیوٹنگ, پھر ہم اس پہ نام رکھیں گے کچھ اور, تھوڑے دن کے بعد پھر نام بدل دیں گے. we'll go away from this $100 thing and go to a fixed چھوٹا کوئی نام. So it's constantly evolving. ہاں نہیں وہ تو خیر وہ یہ ہے کہ you have to jump and then build your wings on your way down. خود ہم سیکھتے جائیں گے جب جیسے ہم آئیں گے, تو وہی والی بات ہے. That's a very good idea and I'm purely convinced and I'm really impressed. So
I will do whatever it takes. نہ ہو, بس آپ بندے نکالیں کہ جی مجھے یار یہ 2 بندے نکال کے دو, یہ بندے مجھے چاہیے. جو آپ کے مسائل ہیں نا, جیسے آپ نے کہا جی میں کمپیوٹر میں اچھا نہیں ہوں, تو آپ لسٹ کر لیں میں کس میں اچھا نہیں ہوں, مجھے کیا چیز سیکھنی. تو آپ اپنی زندگی کو کیسے, ایک آدمی اگر آپ کے پاس ایکسٹرا بیٹھا ہو 8 گھنٹے کے لیے, تو آپ اس سے کیا کریں. اگر آپ کا روز کا 1 گھنٹہ بھی وہ اسپیئر کر دیتا ہے, صرف 1 گھنٹہ روز کا اسپیئر کر دیتا ہے, تو دیٹ اسٹل, I mean it's nothing. You're paying $3 a day. Yeah. نہیں میں نے تو بلکہ بھیج دیا ہے وہ فارم بھر کر بھی, میرا تو انٹر ہو گیا جو بھی آپ نے. ہاں میں نے بھر دیا ہے وہ اپنا, اور میں ابھی دوستوں کو بھی بھیجوں گا یہ لنک, so you will get few of them. تو اس طرح سے پھر let's get it started انشاءاللہ. بالکل اس کے ریزلٹس اچھے ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ. تو فی الحال تو میرے پاس کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں ہیں, کیونکہ we are just getting started, but it's going to be in future, and maybe I'll be your liaison between and coordinator between people here and there, so feel free to talk to me, and I'll be more than happy to bring questions to you. I mean, yeah. But right now, let's get started, and I'm trying to understand myself the whole thing, which I did pretty much. It's very simple. It's really very simple. But one has to try it. جب تک سائیکل بھی چلانا سمپل ہے, چلائی نہیں ہوتی تو گر جاتا ہے. ہاں نہیں بالکل یہی نا, مگر no, it's a fantastic idea, and it's a right timing. I say right timing because everybody is confined to home, so he can pay attention what we are talking about, virtual assistants. And even the people there, جو لوگ وہاں ہیں آپ کے ینگ لوگ, انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ اب گلی کے نکڑ پہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں رہا. وہاں تو چھتر پڑتے ہیں, پولیس آئے گی, آرمی آئے گی, اس سے بہتر ہے کچھ کام کر لو گھروں میں بیٹھ کے. تو یہ بھی ایک اچھا ہے طریقہ, اور بڑا اچھا ٹائمنگ ہے. اس بہانے لوگوں کی عادت بھی بدل جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دے گا. یہ بہت اچھا ہے. So I am totally, بلکہ میں ان کے behalf پہ I want to thank you for that. اللہ کرے یہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے, اور خاص طور پہ اپنی دیسی کمیونٹی کے سمجھ میں آ جائے. اس کو ہمارے لوگ ذرا ٹرسٹ کم کرتے ہیں, مشکل سے ٹرسٹ کرتے ہیں, سمجھ سارا ٹائم لگاتے ہیں. تو اسی لیے میں 1-on-1 چاہتا ہوں کہ 10-20 لوگوں کے ساتھ خود بات کروں, ان کے جو سوال ہیں اس کو ہینڈل کروں, ہیٹ لوں, اپنے آپ کو پکاؤں, try to evolve. You're right. اصل میں دیسی کمیونٹی میں تو فوکس نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ وہی والی بات ہے نا, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو خود جو ہے بیچارے مطلب اپنے بارے میں ہی ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے ہیں, تو وہ دوسرے پہ کیا ٹرسٹ کرنا ان کو. مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ہم جس کلچر سے آئے نا, وہاں ہمیں اس طرح سے نیگیٹو فیڈ ہوئے ہیں پوری اپنی لائف, کہ ہر آدمی پہ شک ہوتا ہے. اگر کوئی بہت پیسے بنا لیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہیں ڈاکہ مار کے آیا ہوگا, حالانکہ اس بیچارے نے محنت کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بیچارہ بہت غریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکما ہے, حرام خور ہے. یہ تو لوگوں کا تو مطمئن ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں نا, وہ پھر ڈفرینٹ ہیں. ان کی اپروچ, آپ تو ظاہر ان سے ڈیل کرتے رہے ہیں, ان کی اپروچ ہم سے کہیں زیادہ آپٹیمسٹک ہوتی ہے اور پازیٹیو ہوتی ہے. ہمارے ہمیشہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو بیچارہ کوئی اپنا اچھی سی گھڑی پہن لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار کہیں سے مار کے لایا ہے. تو وہی والی بات ہے. اب میں ابھی آپ سے ود ڈیو اپالوجی, ایک صاحب کو میں نے نہیں میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اوور آل کہہ رہا ہوں. مطلب اس کے مشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایجنڈا ہے, بندہ تو اچھا ہے لیکن کوئی ایجنڈا چل رہا ہے. ارے بھائی اچھا کام اچھا ہے, اس کو اچھا کہہ دو. دیکھیں چاہے وہ کسی بھی میں نے کہا سینس میں کہو, لیکن کام اچھا ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, بس اس کی بات کرو. تو وی ول فوکس آن ڈفرینٹ نیشن, ڈفرینٹ کمیونٹیز. یہاں بے شمار لوگوں کو یہ ان کاموں کی ضرورت ہے. اور چونکہ جیسے میں نے کہا نا, یہ پلیٹ فارم کی سائٹ ہونے کا اب کر رہا ہوں میں ویٹ, میرے پاس میں بندے اور ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کو سافٹ ویئر جلدی سے بن جائے. اس کے بعد میرے الحمدللہ اچھے کنیکشنز ہیں یو ایس میں, تمام اخباروں میں, تمام ٹی وی میں. میں چاہوں گا کہ وہ مجھے بلائیں, میں سے بات کروں آن لائن, اور یہ ہیلپ کریں میری اس ریکروٹمنٹ کے اندر لوگوں کو. اور بجائے اس کے کہ ہم اتنے لوگوں کو مفت میں پیسے دے رہے ہیں, ایک بندہ رکھ لو یار,
تم ہیلپ کرنے کے لیے $100 دے دو چلو. ہاں وہ نہیں, وہی نا, آپ نے ایک قسم کا جیسے وہ لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں جی میں بچہ اڈاپٹ کر لوں, میں یہ کر لوں. ارے بھائی کسی کی ہیلپ کر دو, ان کو پھر کسی کی اڈاپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, وہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. ایک بندے کو ہائر کرنے میں آپ ایک فیملی کو پوری کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی. تو میں بالکل آئی ایم ٹوٹلی کنونسڈ ود دیٹ. تو انشاءاللہ جو ہوگا مجھ سے میں ضرور کروں گا. پینسلوینیا میں بہت دیسی تو نہیں ہے میرے خیال میں ہے. نہیں, بڑھتی جا رہی ہے بہت خاصی آبادی, مگر یہاں پر کیا ہے کہ وہ دیسی میں انڈینز بھی آ جاتے ہیں نا, تو انڈینز کی ہمیشہ زیادہ آبادی ہوتی ہے اور خاصی بڑی آبادی ان کی ہے, لیکن ہیں اچھے خاصے, کیونکہ ہم بالکل نیو جرسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پہلی بات تو آپ کون سی سٹی, فیلڈلفیا میں کہیں اور ہیں؟ میں سبر میں ہوں, فلاڈیلفیا کے بالکل باہر ایک جگہ ہے کنگ آف پرشیا. کنگ آف پرشیا, یا دنیا کا تیسرا بڑا مال ہے جہاں, تو وہ میرے گھر کے صرف 1.5 مائل پہ ہے. اور یہاں کا ہسٹورک جو پارک ہے ویلی فورٹ, جہاں پہ سول وار ہوئی تھی, اس کے بالکل بارڈر پہ میرا گھر ہے. تو ہم واک کرنے اس پارک میں جاتے ہیں. تو مطلب یہ اچھا خوبصورت علاقہ ہے, مطلب صاف ستھرا ہے اور تعلیمی لحاظ سے بڑا اعلیٰ ہے. اور پھر یہ ہیڈ کوارٹرز جو ہے نا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے, وہ بالکل میرے گھر کے آس پاس ہیں. لائک وائٹ جو فائزر ہو گئی ہے, گلیکسو اسمتھ کلائن, اور یہ سارے یہی ہیں. تو میجر کارپوریشنز یہاں ہیں. چلے تھینک یو. ہاں نو, تھینک یو فار ہیونگ می. اور آپ کے کوئی بھی دوستوں کو کوئی بھی سوال ہو تو میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مجھے ریسرچ کر لیں, بیک گراؤنڈ چیک کر لیں, اس کے بعد بات کریں, ورنہ تو لوگ بہت جھٹکے مارتے ہیں, نقداری میں بہت زیادہ جھٹکے پڑتے ہیں, تو وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اپنے لوگوں کو. تو وہ مجھے تھوڑا سا ریسرچ کر لیں, آدھا گھنٹہ نکال لیں بجائے آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کرنے کی, یوٹیوب کرنے کی سمجھ لیں, پھر ان کو شاید تھوڑی سی کریڈیبلٹی مل جائے گی, پھر اس کے بعد ضرور مجھ سے ضرور بات. بالکل, thank you very much ریان بھائی. Inshallah we'll get together again and we'll chat together again. If you have time, I really want to talk about Think and Grow Rich. Sure, no, I'll be more than happy to do that because that's my passion is. All right, thank you very much. جو لوگ سن رہے ہیں اس کو ہم اینڈ کر رہے ہیں. یہ جو سیشن تھا, آپ ان تمام لوگوں کو جو آپ کے رشتہ دار پاکستان سے باہر رہتے ہیں, دبئی, سعودی عربیہ, یورپ, آسٹریلیا, امریکہ, ان کو بھیجیں. ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں وہ اپنے لیے ہیلپ ہائر کر لیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک بندہ ہائر کر لیں, اور اس آسانی کے لیے وہ اس کو صرف $100 مہینے کا دینا ہے. اس سے وہ انگریزی پڑھیں, اس سے اردو پڑھیں, اس سے خط و کتابت کروائیں, اس کو ڈکٹیشن کروائیں. وہ بندہ بندی واٹس ایپ پہ ہر وقت اویلیبل ہوگی. اس سے اپنی بیٹی سے باتیں کروائیں, اس سے اپنے ایلڈر کی باتیں کروائیں, اس سے جو دل کرے آپ کروا سکتے ہیں, ایز لانگ ایز کہ وہ حلال ہو اور لیگل ہو. اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر وہ بندہ ریڈی ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کس طرح کا کام کرانا چاہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زیادہ مارکیٹ کس طرح کی نکلے گی, کیسی ڈیمانڈ آئے گی. ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. فی الحال جو لوگ ابھی تک ہمارے پلیٹ فارم پہ سائن اپ نہیں کر پائے ہیں, پلیز $100intern.com پہ رجسٹریشن آن کر دی ہم نے. آپ آئیں, سائن اپ کریں, اور اپنے دوستوں کو, عزیز و قارب کو یہ بھیجیں کہ پلیز چندہ کرنے کے بجائے اسی صدقے کو, اسی زکوٰۃ سے بندہ ہائر کر لیں, کیونکہ آپ اس کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کا ساتھ امریکہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کلچر سیکھتے ہیں, آپ اسکل سیکھتے ہیں. وہ جو امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے 25 گنا زیادہ پیسے کم سے کم کما رہا ہے. تو وہ اگر غریب ہے تو بھی 25 گنا کما رہا ہے. تو اس 25 گنا کمانے کی وجہ سے اس کا دماغ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے. اس کو سیکھیں, اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں, اور وہ آپ کی زندگی میں خوشی سے ویلیو ایڈ کرے گا. اور جب آپ اس کا ٹائم بچائیں گے, اس کے پیسے بچائیں گے, تو وہ انیشیلی تو کم پیسے دے گا, لیکن آگے چل کے وہ آپ کو زیادہ پیسے دے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات.